هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت کی فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ ثم پھر قتلوا مارے گئے او یا ماتوا وہ مر گئے لیرزقنہم البتہ وہ انہیں رزق دے گا اللہ رزقا رزق حسنا اچھا وإن اللہ اور بے شک اللہ لہوا البتہ وہ خیر سب سے بہتر الرازقین رزق دینے والا اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمْ وہ البتہ انہیں ضرور داخل کرے گا مدخلاً ایسے مقام میں یرضونہ وہ اسے پسند کریں گے وَإِنَّ اور بے شک اللہ لعلیم البتہ علم والا حلیم حلم والا البتہ پہنچائے گا ان کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تحمل والا مومنین کا انجام پہلے بتلایا تھا یہاں ان میں سے ایک ممتاز جماعت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا یعنی جو لوگ خدا کے راستہ میں گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے خواہ وہ لڑائی میں شہید ہوں یا طبی موت سے مریں دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ان کی خاص مہمانی ہوگی کھانا پینا رہنا سہنا سب ان کی مرضی کے موافق ہوگا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے راضی ہوں گے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کن لوگوں نے خالص اس کے راستے میں اپنا گھر بار ترک کیا ہے ایسے مہاجرین و مجاہدین کی فرد و گزاشتوں پر حق تعالیٰ تحمل کرے گا اور شان عفو سے کام لے گا یا علیم و حلیم کی صفات اس غرض سے ذکر کی کہ اللہ سب کو جانتا ہے ان کو بھی جنہوں نے ایسے مخلص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھر چھوڑنے پر مجبور کیا لیکن اپنی بردباری کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور ذالک یہ ومن اور جو جس عاقبہ ستایا بمثل جیسے ما عوقب اسے ستایا گیا بھی اس سے ثم پھر بغی علیہ زیادتی کی گئی اس پر لینصرنہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ ان اللہ بے شک اللہ لعفو البتہ معاف کرنے والا غفور بخشنے والا یہ سن چکے اور جس نے بدلہ لیا جس کو اس کو دکھ دیا تھا پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی مظلوم اگر ظالم سے واجبی بدلہ لے لے پھر اثر نو ظالم اس پر زیادتی کرے تو وہ پھر مظلوم ٹھہر گیا حق تعالیٰ پھر مدد کرے گا جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مظلوم کی آخر حمایت کرتا ہے واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بیننا وبین اللہ حجاب بترس از آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کر نجابت از در حق کے بہر استقبال می آید یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عفو و درگزر کی عادت سیکھیں اور ہر وقت بدلہ لینے کی در پہ نہ ہوں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی واجبی بدلہ لینے والے کو خدا عذاب نہیں کرتا اگرچہ بدلہ نہ لینا بہتر تھا بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے بدلہ لیا کافروں کی ایذا کا عہد و احزاب میں زیادتی کرنے کو آئے پھر اللہ نے پوری مدد کی
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك یہ بأن اس لیے کہ اللہ یولج داخل کرتا ہے اللیل رات فی النہار دن میں، ویولج داخل کرتا ہے نہار دن فی اللیل رات میں، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ سمیع سننے والا بصیر دیکھنے والا، یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے، یعنی وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ رات دن کا الٹ پلٹ کر اور گھٹانا بڑھانا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے تصرف سے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو پھر کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ اکیلا مظلوم قوم یا شخص کو امداد دے کر ظالموں کے پنجے سے نکال دے، بلکہ ان پر غالب و مسلط کر دے۔ پہلے مسلمان مہاجرین کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اشارہ فرما دیا کہ عنقریب حالات رات دن کی طرح پلٹا کھانے والے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لے لیتا ہے، اسی طرح کفر کی سرزمین کو اسلام کی آغوش میں داخل کر دے گا، یعنی مظلوم کی فریاد سننا اور ظالم کے کرتوت دیکھتا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ذلك یہ بأن اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی حق، وأن اور یہ کہ ما جو جسے يدعون وہ پکارتے ہیں، من دونه اس کے سوا ہوا وہ الباطل باطل، وأن اور یہ کہ اللہ ہوا وہ العلی بلند مرتبہ الکبیر بڑا، یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح، اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی ہے غلط، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا، یعنی اللہ کے سوا ایسے عظیم الشان انقلابات اور کس کے سے ہو سکتے ہیں۔ واقعہ میں صحیح اور سچا خدا تو وہی ایک ہے، باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے پاکھنڈ پھیلائے گئے ہیں سب غلط، جھوٹ اور باطل ہیں۔ اس کو خدا کہنا اور معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے، اور یہ شان بالاتفاق اسی ایک اللہ کی ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مهزرة إن الله لطيف خبير۔ ألم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ انزل اتارا من سے السماء آسمان ماء پانی، فتصبح تو ہو گئی الارض زمین مہزرة سرسبز، ان بے شک اللہ لطیف نہایت مہربان خبیر خبر رکھنے والا۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی تدبیریں، خبردار ہے۔ اسی طرح کفر کی خشک و ویران زمین کو اسلام کی بارش سے سبزہ زار بنا دے گا۔ وہی جانتا ہے کہ کس طرح بارش کے پانی سے سبزہ اگ آتا ہے۔ قدرت اندر ہی اندر ایسی تدبیر و تصرف کرتی ہے کہ خشک زمین پانی وغیرہ کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اسی طرح وہ اپنی مہربانی لطیف تدبیر و ترتیب تربیت اور کمال خبرداری و آگاہی سے قلوب بنی آدم کو فیوض اسلام کا می برسا کر سرسبز و شاداب بنا دے گا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ لہو اسی کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما جو کچھ فی الارض زمین میں، وان اور بے شک اللہ لہو البتہ وہی الغنی بے نیاز الحمید تمام خوبیوں والا۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ تعریفوں والا، یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزیں جب اس کی مملوک و مخلوق ہیں اور سب کو اسی کی احتیاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس میں جس طرح چاہے تصرف اور عدل بدل کرے، کوئی مانع و مزاحم نہیں ہو سکتا۔ البتہ باوجود غنائے نام اور اقتدار کامل کے کرتا وہی ہے جو سراپا حکمت و مصلحت ہو۔ اس کے تمام افعال محمود ہیں اور اس کی ذات تمام خوبیوں صفات حمیدہ کی جامع ہے۔